وہ تقوی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے عمل پر چلنا اور اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے راستے سے دور رہنا۔ اور تقوی کسی کے چہرے میں نہیں ہوتا، کسی کے لباس میں نہیں ہوتا، کسی کے لمبا کرتا میں نہیں ہوتا، کسی کی لمبی داڑھی میں نہیں ہوتا، وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ جی ہاں، لباس ایک شعار ہے، داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، بعض فقہا نے فرض کیا، ہم فرض ہی مان لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ داڑھی رکھے ہوئے ہیں نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ ٹوپی لگا کے دن بھر جھوٹ بولتے ہیں، بہت سارے لوگ لمبی لمبی داڑھی رکھ کے زندگی میں سچ بولنا نہیں جانتے۔ یہ مطلوب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر سچائی بھی آنی چاہیے، صرف منہ سے بولنے کا نام نہیں ہے تقوی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، صحابہ کے چلے ہوئے راستے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ کس سے؟ اگر کوئی کسی مصیبت میں پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانی سے دور کرے گا۔ اگر کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں کشادگی عطا کرے گا۔ اگر کوئی اپنی اولاد کو لے کے پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک کرے گا۔ اگر کوئی کسی کیس میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اس کو بچائے گا، لیکن شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی کو ہم سے دور کر دے گا اور اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے یا ایسی جگہ سے رزق دے گا، روزی دے گا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے کھیتوں میں، جو ہمارے ساتھ بھینس چراتے تھے کھیتوں میں، جو ہمارے ساتھ ہل چلاتے تھے کھیتوں میں، جو ہمارے ساتھ کبڈی کھیلتے تھے کھیتوں میں، جو ہمارے ساتھ پڑھائی لکھائی کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جس کا اس کو گمان نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، لیکن آج کے دور میں ہم انسان رزق کے لیے جتنا پریشان ہے کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دھن دولت کے لیے ہم اور آپ مر رہے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے فرمان کو بھلا دیا، رسول کے فرمان کو بھلا دیا، صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑ دیا، خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، اور ہمیں یہ خواب دین میں دکھائی دیتا ہے کہ ہم دنیا میں سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ نہیں میرے اسلامی بھائیوں، جب تک ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، تب تک ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست کر دے گا جس کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اور ہاں، اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ بھروسہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نہ نکلے، گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نہ نکلے، اور ہمیں اوپر سے برکت نازل ہوتی رہے۔ نہیں، آپ کو حرکت کرنا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی،
آپ کو تگودو کرنا ہوگا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ یہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں راستہ کو آسان کر دے گا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر بھروسہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہم لوگوں پر ہے، مسلک اہل حدیث پر ہے کہ ہم اور آپ پیروں کے یہاں نہیں جاتے، مزاروں میں نہیں جاتے، لیکن ہمارے ہی بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے وہ پیروں کے یہاں جاتے ہیں، مزاروں میں جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس چیز سے بچا کے رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا اور آپ کا بھروسہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ دوا کا استعمال نہ کریں۔ جو شرعی طریقہ ہے، جو جائز طریقہ ہے، اس کو ہم اپنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شفا بھی دے گا، ہمیں اولاد بھی ملے گی۔ ہماری بہنیوں، ہماری جو بہنیں ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد سے بھی نوازے گا، لیکن بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے اور شرعی طریقے سے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی سورہ طلاق کے اندر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے بہت زیادہ ثواب سے نوازے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو اچھی طرح سے ٹٹول کر دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر یہ گاؤں والے ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برکت کو نازل کرے گا اور زمین سے بھی برکت کو نازل کرے گا۔ لیکن آج ہم اور آپ بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ اوپر سے پتھر گرتا ہے اور ہماری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں سیلاب آتا ہے، ہماری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ ایمان لانے کی علامت ہے؟ کیا ہم اس آیت کے مصداق ہیں؟ کیا ہم اس آیت کے متعلق کام کرتے ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا اوپر سے پتھر گرا، یہاں سے ادھر کھیت صاف ہو گیا اور یہاں سے ادھر اچھا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک جگہ پہ بارش ہو رہی ہے، پتھر بھی گر رہا ہے، لیکن وہاں کسی کی فصل اچھی ہے اور کسی کی فصل ختم ہو گئی۔ ایسا کیوں؟ ہم لوگوں نے غور نہیں کیا، اس پہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو 2 بارہ 6 بارہ 4 بارہ 5 بارہ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو کہ ہمارا عمل کیسا ہے، کہ ہمارے پڑوسی کی فصل اچھی ہے لیکن ہماری فصل ختم، اس کا مطلب ہمارے اندر کمی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر
अल्लाह तबारक व ताला का तकवा और परहेजगारी लाने की ज़रूरत है, तभी जाके हमें और आपको यहाँ भी सुकून मिलेगा और आखिरत में भी सुकून मिलेगा। मेरे इस्लामी भाइयों, आज हमारे और आपके बीच से जो बरकत ख़त्म हो गई, हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है, हर आदमी परेशान है बरकत के लिए, उसकी बहुत सारी वजह है। उसमें से एक मैंने आपके सामने बताया कि सबसे पहला जो है वो तकवा और परहेजगारी है, उसी तरह इस्तिग़फ़ार है, उसी तरह कुरान करीम की तिलावत है। ये सब चीज़ें बरकत के बायस होती हैं। अगर हम और आपको बरकत अपने घरों में नाजिल करने की ज़रूरत है, अपने आप को सुकून महसूस करना है, इन सब चीज़ों पे अमल करना है। पहले हम और आप एक चीज़ देखते थे, लोगों के हाथों में कुरान होता था। बुढ़े जो आदमी होते थे रमज़ान के दिन में असर के बाद बैठ के कुरान पढ़ते थे, फजर के बाद बैठ के कुरान पढ़ते थे। लेकिन आजकल उन उम्र दराज दादा और जो नाना लोग हैं उनके हाथ में भी मोबाइल है, टिपी टिपी करते हैं। नौजवानों का तो हाल छोड़ दीजिए। अभी मैं अगर आपको बताऊं कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो डेली एक सफ़ा कुरान पढ़ते हैं, आप हाथ उठाएं, कौन है जो डेली एक सफ़ा कुरान पढ़ते हैं? एक आदमी मिला, और कोई है? 2 आदमी मिला। क्या मतलब है इसका? कुरान को अपनी जिंदगी का एक जुज़ बना लेना चाहिए। जो भी काम है सारे कामों को छोड़कर कम से कम एक सफ़ा तो ज़रूर कुरान पढ़ना चाहिए, और वक्त मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा। आदमी आज के दौर में और ज़्यादा मोबाइल लेके कुरान को कहाँ से कहाँ रख दिया। मेरे इस्लामी भाइयों, अभी हम और आप जो परेशान हैं, यही सब वजह है कि हमने अल्लाह को छोड़ दिया। तकवा परहेजगारी हमारे दिलों से निकल गया। तकवा परहेजगारी हमारी शक्ल में है, हमारी ज़बान में है, दिल में नहीं है, वो ख़त्म हो गया। वो दिल के अंदर लाने की ज़रूरत है। और ये जो कुरान है, जो आजकल हम और आप जिसको उठाते भी नहीं हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। और जो हम उलमाए किराम हैं, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम और आप कुरान को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल रखें और उसके मुताबिक दुरूस कायम करें। जहाँ पर जो लोग हैं अपनी मस्जिदों में 2-3 आयत पढ़ के सुनाएं, जो भी मुसल्ली हैं उनके सामने रखें और कुरान को अपने सीने से लगा के रखें। इसी में हम लोगों की कामयाबी है। यही से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूली के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाएं। जब तक अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे, ईमान की हालत में रखे। और आजकल पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की हालात बदतर से बदतर होती जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाए। और जब हमारी और आपकी इस दुनिया से रुखसत हो, ईमान की हालत में हो, और मरने के बाद हम तमाम मुसलमानों को जन्नत नसीब हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।